اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، ہاں لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، ہاں لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، کہ نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، ہاں کیسے غمشیر کو سنبھالوں گا میں، سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو، اور روک رکھا ہے اپنے عاشقوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آنکھیں بھرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ کیا گزرتی ہے، رکھے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو۔ خوشنودی امام زمان مل کر باواز بلند صلوہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی، حل من ناصر ینصرنا، صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی 5th مجلس ہے، 5ویں مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام ان 21st سینچری۔ مولا حسین کے اس ارشاد کے اوپر جو مولا امام حسین نے ہیلپ مانگی ہے، آپ کو معلوم ہے کسی امام نے اس طرح چاہنے والوں سے ہیلپ نہیں مانگی، مولا علی نے نہیں مانگی، اس طرح کی ہیلپ کسی نے بھی نہیں مانگی۔ آؤٹ آف 12 امامس مولا حسین نے مانگی، اس لیے کہ حسین کا مانگنا امام علی کا مانگنا ہے، ہمارے پاس سب کلونا کی منزل پر ہے کہ امام مولا حسین نے جیسے ہیلپ مانگی ہے، امام حسین نے اس دور کے شیعوں سے نہیں مانگی، 61 ہجری میں کربلا والوں میں جتنے تھے ان سے نہیں مانگی، بلکہ جیسا میں نے پہلی مجلس میں اس کو کلیئر کیا کہ قیامت تک، ظہور امام تک، جو شیعہ یا وہ بامبے کا ہو یا یو پی کا ہو
یا افریقن ہو، کہیں کا ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، عورت ہو مرد ہو، امام کی مدد، نصرت، حسین کی نصرت اسلام کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد، حسین کی مدد۔ اگر اسلام کا امیج خراب ہو رہا تو اس میں مولا حسین کا بھی امیج خراب ہو رہا۔ کیوں؟ اسلام آج جو بچا ہوا ہے، ابھی میں کوسچن آنسر سیشن میں بولا یہ بات، جو ایگزسٹ کر رہا ہے اسلام، وہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، ان کے سیکریفائس کا نتیجہ ہے، جو آج اسلام دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، اب یہاں پہ میں اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا کہ اسلام کا امیج جو آج خراب ہو رہا، تو یہ ایگزیکٹلی امام حسین کا امیج بھی خراب ہو رہا۔ تو ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اسلام کے امیج کو بچانے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ کیسے اسلام کا امیج اور امام حسین کا امیج کیسے برابر ہے؟ اب آپ سنو، جب مشہور واقعہ ہے، آپ نے ہو سکتا مجھ سے کہیں سنا ہوا ہو، لیکن 2 منٹ کے لیے میں اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بات پڑھا۔ ہسٹری میں ہے کہ جب کربلا سے، جب سیریا سے سیدانیہ پورے اسیران کربلا، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، پورے کاروان کو لے کے مدینہ آئے چہلم کے بعد، تو جب مدینہ پہنچے، اللہ ہم کو بھی مدینہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، جب مدینہ پہنچے قافلہ رکا، اونٹ بٹھائے گئے، سیدانیہ اتری، سیدھا قبر رسول پہ چلیں گے، روضہ رسول پہ چلیں گے۔ چوتھے امام جس ناخے کے اوپر تھے وہ اترے۔ پورے مدینہ چھوٹا سا شہر، اسمال سٹی، 20-25 ہزار کی آبادی، ہر آدمی گھر سے نکل کے باہر آیا، پتہ چل گیا کہ قافلہ جو گیا تھا وہ قافلہ پلٹ کے آیا۔ تو اس وقت پورے مرد جتنے تھے، جینٹس تھے مدینے میں، وہ لوگ سب باہر تھے۔ چوتھے امام کے پاس آئے، آ کے ہمارے 4تھ امام کو پرسہ دینے لگے۔ کس کا؟ امام حسین کا، کہ مولا آپ کو میں آپ کے بابا کا پرسہ، جیسے ایک طریقہ ہے دنیا میں باپ کا پرسہ جیسے بیٹے کو دیتے، اسی انداز سے سارا مدینہ پرسہ دے رہا تھا، مرد جتنے تھے، عورتیں بی بی زینب کو پرسہ دے رہے تھے اور مرد چوتھے امام کو پرسہ دے رہے۔ ڈیورنگ پرسہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا، پورے قافلے کو ایسا دیکھا، چوتھے امام کے پاس پرسہ دیا امام حسین کا۔ پرسہ دینے کے بعد کہا، مولا میں 28 رجب 60 ہجری کو، 60 ہجری 28 رجب کو جب آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے تو اس وقت میں مدینے میں تھا، I was there۔ آپ کے بابا تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے پورے بھائی تھے، پورا گھر بھرا ہوا تھا۔ یہ عماریوں کے جو پردے گرین کلر کے تھے اب بلیک ہو گئے۔ کربلا میں پورا آپ کا گھر ختم ہو گیا، پوری پروفٹ کی فیملی، رسول کی پوری فیملی، جینٹس میں سب ختم ہو گئے ایکسیپٹ یو، بچے رہ گئے، پورے ختم ہو گئے، پورا گھر لٹ گیا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا آپ سے، he was saying کہ I just want to know one thing، کہ آپ کے بابا شہید ہوئے کربلا میں، can you tell me کہ آپ کے بابا کو، آپ کے ڈیڈ کو، ہمارے امام کو وکٹری ہوئی؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ یہ بولیے پلیز، وقت میں 10-15 پہ مجھے مجلس ختم کرنا ہے، 10-10 اور 10-15 پہ۔ کہا میں تھوڑا تیز پڑھ رہا صرف اس لیے کہ میرے میسیجز کلیئر ہو جائیں ورنہ ٹائم نہیں رہے۔ اس نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں حسین جیت گئے یا حسین ہار گئے؟ ظاہری طور پہ تو حسین ختم ہو گئے، فیملی ختم ہو گئی، آپ کے بابا شہید ہو گئے، میرا امام شہید ہو گیا، کوئی نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ تو یزید جیتا، حسین ہارے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا، جیتا کون؟ حسین جیتے، آپ کے بابا کو وکٹری ہوئی یا آپ کے بابا کو ڈیفیٹ ہوئی؟ چوتھے امام نے سر کو ایسے اٹھایا، اٹھا کے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا I just want to know کہ امام حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ امام نے کہا سامنے مسجد ہے، جا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ پھر آ۔ وہ تیز تیز گیا، نماز پڑھ کے سیدھا آیا۔
جیسے ہی آیا پورا مجمع 8-10 ہزار آدمی چوتھے امام کو ایسا دیکھ رہا کہ اب امام جواب کیا دیتا. پہلا سوال مدینے میں کربلا کے بعد، فرسٹ کوسچن کربلا کے بعد کہ پلیز لیٹ می نو مولا، پلیز لیٹ می نو، جیتا کون؟ حسین جیتے یا یزید جیتا؟ تو امام نے کہا کہ تو نے تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا، یہ بتا تو نے ابھی کون سا عمل کیا؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھی. تو چوتھے امام کا جملہ 28 رجب کو جانے کے بعد، کربلا سے آنے کے بعد مدینے میں پہلے سوال کا جواب دیا. امام نے کہا تیرا سوال ہے کہ حسین جیتے یا ہارے، تو ابھی نماز پڑھ کے آ رہا، تو یاد رکھ دنیا میں جب تک سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. جب تک دنیا میں سجدے ہیں. تو آج اسلام کا امیج خراب ہو رہا. نماز تو پورے اسلام میں واجب ہے، تو یاد رکھو نماز سجدے جب تک ہے وہ حسین کی کامیابی ہے، حسین کی جیت ہے، حسین کی وکٹری. تو اب اسلام کا امیج اور حسین کا امیج سیم ہے. اسی اسلام کے لیے امام حسین نے اتنی سیکریفائس کیا. جیسا میں 4 دن سے بول رہا، آپ کو بتایا کیا کیا چیزیں ہوئی اسلام میں، کس طرح سے ہمارے امیج کو، اسلام کے امیج کو خراب کیا گیا. کوئی فلیٹ نہیں دیتا، کوئی اپنے پڑوس میں نہیں بٹھاتا، کوئی آپ کو بازو نہیں بٹھاتا، کوئی آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، آپ کے نام کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ تم ٹیررسٹ ہو. یہ سب جتنی چیزیں ہیں، یہ کیا بولا جاتا کہ مسلمان ظالم ہیں. دے سے مجھے معلوم ہے، دنیا میں مختلف جگہوں پہ آپ جاؤ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، ویسٹ میں کوئی آپ کی ریسپیکٹ نہیں ہے، کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے. وائی؟ بیکاز آج اسلام کا حشر 15-20 سال میں اتنا ڈاؤن ہوا کہ گراف یہاں آ گیا. اب اس امیج کو تھوڑا تو آگے بڑھاؤ. میں یہ نہیں بول رہا کہ بامبے میں پلے کارڈز لے کے نکل جاؤ. I'm not telling you this. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم گھر کے باہر پلے کارڈز لگاؤ، گھر کے باہر بینرز لگاؤ. نو. ہر لڑکا لڑکی اپنے روٹس کو، میں نے بتایا کہ وہ روٹس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام یہاں ہو گیا. کیا پرسنٹیج ہے مسلمانوں کا ایجوکیشن میں؟ یہ جہالت کی وجہ سے ہوا. روٹ جو ہے وہ جہالت ہے، روٹ جو ہے رزق حرام ہے، روٹ جو ہے اپنے انٹرنل فیملیز پرابلمز ہے کہ کسی کو کوئی بودریشن ہی نہیں ہے. آپ انصاف سے بولو، کسی کو کوئی بودریشن ہے، کسی کو کوئی فکر ہے؟ ہر آدمی اپنی فکر کر رہا. میں پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج میں، کسی کو تھوڑا بھی اتنی بھی ہماری فکر میں ہے؟ ہم اتنا بھی سوچتے، ایک دفعہ سوچتے 24 آورس میں کوئی لڑکی سوچتی، کوئی لڑکا سوچتا ایڈمیشن نہیں مل رہا. آج ہی مجھے پتا چلا کہ بڑے کالجز میں بیکاز یو آر اے مسلم آپ کو ایڈمیشن نہیں دیتے. اگر ایڈمیشن دیے اور لڑکی سکارف پہننا چاہتی تو اس کو الاؤڈ نہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. یہ پورے پرابلمز کریٹ کیسے ہوئے؟ ہم کو اتنی فکر، ہم پیپر میں پڑھتے ضرور، پیرس میں یہ ہو گیا، لندن میں یہ ہوا، ضرور پڑھتے، نیوز چینلز پہ دیکھتے، بٹ وی ڈونٹ تھنک کہ اس امیج کو میں صحیح کیسے کروں. ایجوکیشن. اگر ایجوکیشن ہوگا تو تم جب پوسٹ پہ آؤ گے، بڑی بڑی پوسٹ پہ، تو تمہارے ڈیبیٹس، اگر وہ نہیں ہوا تو تم ڈیبیٹس کرو گے جا کے. جب تم ڈیبیٹس کرو گے تو تم دوسری کمیونٹی کو، انٹر کاسٹ ریلیجن کو جب تم لے کے آئے گے تو تم بات کرو گے، ان کا ایکسپلین کرو گے کہ دس از ناٹ اسلام واٹ دے آر ڈوئنگ. ریئل اسمال اسلام کچھ اور ہے، یہ لوگ اسلام جو پریزنٹ کر رہے ہیں کچھ اور. تو بامبے میں یوتھ کو چاہیے، جو کالج ہے آج کل ایگزامز ہو رہے ہیں نا، تو کم از کم یہ 10 ڈیز میں ہمارا چینج ہونا، 180 ڈگری چینج ہونا. ہمارے بچوں کو، ماں باپ سے بول رہا کہ بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ مارننگ ڈیز ہے، تم جا کے کچھ کرو اسکول میں. مطلب
اچھے اخلاق سب سے پہلی چیز، اپنے اخلاق کو صحیح کرو اور دوسروں کی فکر کو پیدا کرو کہ میں کچھ کروں. تمہارا کام ہے، تمہارا کام ہے، تمہارا کام ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ایک سٹیپ آگے بڑھو، منزل تک امام پہنچائے گا، اینڈ تک امام لے کے جائے گا. کچھ تو کرو. ہم اپنے پرابلمز میں اتنے گھرے ہوئے، اپنے ایشوز میں اتنے کہ ہم کو دوسروں کی فکر ہی نہیں ہے. مجھے آج تک پوری دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ مولا حسین کے صدقے میں، لیکن مجھے آج تک پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ جس کو یہ فکر ہو، یہ بولے یار کیا ہو گیا اسلام کا عرصے، واٹ کین وی ڈو، واٹ کین وی ڈو. ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس کیا ہے، پارٹیز کی باتیں کیا ہے. ارے ہماری پارٹیز میں، ہماری شادیوں میں اگر کوئی آ جائے تو لگتا بھی نہیں کہ یہ شیعہ شادی ہے، برا لگا. ہماری پارٹیز میں، ہماری میرجز میں اگر کوئی آ جائے غیر آدمی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی شادی ہے. جب مکس گیدرنگز ہوں گی، مکس ہوگا، تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شیعہ ہے یا عام لوگ ہے، یہ علی والوں کی ہے یا کسی اور کی ہے. غلط بول رہا. کس انداز سے ہم مجلس میں آ رہے. اب میں نہیں بولتا، ابھی کوسچن آنسر ختم ہوا تو ایک برادر مومن نے آ کے یہیں پہ کہا 10-15 منٹ پہلے کہ مولانا پلیز ٹیل دیم واٹ، کہ آٹو سے اتر رہے بغیر حجاب کے. I'm tired, really I'm tired. میں ان مردوں سے پوچھتا ہوں، میں عورتوں کو کچھ نہیں بول رہا، I'm not telling anything. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنی ماں کو، اپنی بہن کو الاؤ کیسا کر رہے بغیر حجاب کے مجلس میں جانے کا؟ How can you allow? ہسبینڈ کیسا تم الاؤ کر رہے کہ تمہاری بیوی عزاداری میں جائے؟ ابھی جسٹ 15 منٹ پہلے وہ مرد مومن یہیں بیٹھا ہوا ہے، بول رہا مولانا پلیز ایٹ لیسٹ، میں بھی یہ بول رہا ایٹ لیسٹ جب مجلس میں آؤ تو مجلس میں تو حجاب پہن کر آؤ. How can you enter امام بارگاہ؟ How can you enter in مجلس؟ امام حسین آپ کو بول رہے کہ can you help me؟ حل من ناصر ینصرنا کے معنی کیا ہے؟ Can you help me؟ حسین تم سے مدد مانگ رہا، اور اگر تم نے مدد کی، کل میں نے بتایا کہ اگر حسین کی مدد کی تو کیا اسٹیٹس ملتا ہے. اگر تم نے مدد کی تو تمہارا اسٹیٹس بامبے میں کہاں جائے گا. آج کوسچن آنسر سیشن میں سب سے زیادہ دعا، رزق، شادی، ہیپی میریڈ لائف کے تھے. یہ ایشوز نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 100% ایشوز ہوں گے. تم مجلس میں آ رہے بغیر حجاب کے، آؤ. تو اب آپ ایک بات میں روک کے بولوں کہ اب ڈر کسی کا نہیں ہے، اللہ کا ہے نہ حسین کا. جب ڈر ختم ہو جاتا، وہ فیئر ختم ہو جاتا، انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا. اگر تم آزاد ہو لیکن جو اسلام کا فریم ہے اس فریم کے اندر رہ کر آزاد ہو تم. پلیز بول رہا میری ماں بہنوں سے کہ ریسپیکٹ کرو ذکر حسین کو. اب ایسے لوگ ہیلپ کریں گے، بات سمجھ میں آئے گی. وہ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، ہاؤ کین وی ہیلپ. تم کو ہیلپ کرنا ہے تو اپنے آپ کو ہیلپ کرو، مجھے ہیلپ کرو، مجھے دو. اپنا کیریئر بلڈ کرو. اس کا کیریئر اگر دنیا میں بلڈ بھی ہو رہا جو وداؤٹ حسین ہے وہ عارضی ہے. تم اگر امام حسین کے ساتھ اپنا کیریئر کو بلڈ کرو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے، دنیا اور آخرت تمہاری ہے. اب میں آپ کو کل کی بات سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا، وقت تیزی سے نکل رہا. کل کی بات، if you work for امام حسین، if you work for اسلام. کل کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے جو کل آئے تھے مجلس میں.
میجورٹی کل کے لوگ ہیں، کچھ نئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں پورا واقعہ تو ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ کل بات یہاں پہنچی تھی میری تقریر کی 4th مجلس کی کہ تھرسڈے نائٹ ایک آدمی نے 2 منٹ میں ختم کر رہا ہے یہ بات، اپنے بات کو کمپلیٹ کرنے۔ ایک آدمی قافلے میں چل رہا تھا، سیریا سے مدینہ آ رہا تھا، اور راستے میں قافلہ رکا، وہ لوگ الگ رک گئے۔ یہ آدمی قبرستان آیا، قبرستان میں آ کر گریو یارڈ میں سیمیٹری میں آ کے اس نے اعمال کیے۔ رات میں سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ پورے قبرستان گریو یارڈ کی جو گریوز ہیں وہ اوپن ہیں، اور اس کے جو مردے ہیں وہ سب ڈیڈ باڈی جو تھے، وہ انسان جو مرے ہوئے تھے وہ سب کھڑے ہوئے کفن پہن کر، اور کچھ فلاورز وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ان فلاورز کو وہ ڈھونڈ رہے، اور جس کو فلاور مل رہا ان کے نام کا وہ اپنے کفن میں رکھ کر سیدھا قبر کے اندر آ رہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ اور جن کو فلاور نہیں مل رہا، اور وہ فلاور نہیں ملا تو وہ تکلیف میں ہے، پین میں ہے، واپس آ رہے۔ تو وہاں پہ ایک مرد، یہ جو آدمی خواب دیکھ رہا تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا لیکن کسی مردے نے جواب نہیں دیا، لیکن ایک قبر کے پاس، اس گریو کے پاس اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور وہ خالی منظر دیکھ رہا، وہ پورا ایریا دیکھ رہا، وہ آرام سے ریلیکس کھڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے، ان لوگوں نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ آج جمعرات ہے، یہ فلاورز جو ہے یہ رحمت کے فلاورز ہے، ان کے جو اعزا ہے، ان کی جو فیملی دنیا میں ہے وہ ایصال ثواب کرے، تو اللہ نے ان کو رحمت کا اس طرح ذریعہ کیا کہ وہ رحمت ان کے خبر میں پہنچے گی، ان کا عذاب کم ہوگا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ سب ڈھونڈ رہے، تم کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میری خبر میں دیکھو۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو خبر پوری فلاور سے بھری ہوئی تھی۔ کل بات یہاں آ کے روکا تھا، میں 2 منٹ میں پورا بتا دیا، فلاور سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس نے پوچھا لوگ ایک فلاور کے لیے مر رہے، تمہارے پاس اتنے کیسے آ گئے؟ Who has given you؟ تم نے کیا کیا دنیا میں؟ What you have done؟ کہ اللہ نے تم کو اتنی رحمت دے دی۔ How؟ Let me know، تو میں بھی کچھ کروں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا رہتا، بیٹے سے پوچھو میں نے کیا کیا۔ خواب سے بیدار وہ گیا گھر پہ، بیٹے کے ایڈریس پہ، وہ لڑکا باہر نکلا۔ انہوں نے پوچھا تیرا باپ مر گیا؟ تو کہا ہاں مر گیا۔ کہاں دفن ہے؟ وہاں دفن۔ اب اس نے پوچھا، اب بات یہاں سے سٹارٹ کر رہا، نیو بات۔ بیٹے سے اس نے کہا کہ تیرے باپ کو تو اتنی رحمت ملی ہے، اتنی رحمت کہ تیرے باپ پوری خبر رحمتوں سے بھری ہوئی فلاور سے۔ اور اس نے یہ کہا کہ تیرے بیٹے کو پوچھو کہ میں نے کیا کیا۔ تو بیٹے کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی، حیرت میں کہنے لگا اچھا میرے باپ کو اتنا ملا؟ اس نے کہا یار پلیز بتا دے کیا کیا تیرے باپ نے، وقت نہیں ہے میرے پاس، پلیز بتا دو کہ کیا کیا کہ میں بھی وہ کام کروں۔ اس نے بڑا ایزی لے کے کہا، جیسا آج کا مومن ہے نا، کوئی عمل کو کوئی اچھا لگتا ہی نہیں، عابد اکرامی بولتے رہتا یہ تو ان کے کام ہی بول رہا ہے، جو ہم کو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، 9 دن کے بعد یہ چلے جائیں گے تو ان کو تو بولنا نہیں۔ الحمدللہ رضوی کے ان مجلسوں سے ساری دنیا میں ایک امپیکٹ پڑا۔ میں نے آپ سے کہا کہ زینبیہ، اہل بیت اور دوسرے چینلز اس کو بتا رہے، ساری دنیا سن رہی اس وقت۔ میں صرف رضوی کا جو کراؤڈ ہے اس کے لیے نہیں پڑھ رہا، ہادی، ہدایت، اہل بیت سب لوگ اپنے اپنے ٹائم پہ سن رہے۔ یوتھ میں باہر چینج، بامبے میں اتنا چینج کہ اب لوگوں نے باقاعدہ میل کیا واٹس ایپ پہ، ابھی ایک مومن نے لا کے بتایا ابھی جسٹ ناؤ روم میں کہ یہ ہم کو کرنا ہے۔ چینج آ رہا۔ میں ایک ہی بات بول رہا، میری 9 مجلسوں میں کوئی ایک آدمی، ایک لڑکا یا ایک لڑکی، اس کو یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اسلام کے امیج کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو میں یہ رضوی کا عشرہ کامیاب ہو گیا۔ I'm happy کہ اگر ایک لڑکی بول دے یا ایک لڑکا بول دے، ایک لڑکا تو بول دیا، مجھے لیڈیز میں سے، لڑکیوں میں سے آنا، یوتھ میں چینج آنا، یوتھ میں انقلاب آنا، یوتھ کی فکر بدلنا، یوتھ کو چینج ہونا، وہ بولنا، اگر وہ ریولیوشن لائے تو بلیو می
پورا بامبے کے ہر گھر میں وہی ہوگا جو حسین چاہتا ہے. ہر گھر سے آواز نکلے حل من ناصر ینصرنا کا عاشورے کا 1438 ہجری کے عاشورہ تم یہ حسین کو گفٹ دینا, یہ بولنا مولا آپ نے پورا گھر لٹایا اسلام کے امیج کو بچانے کے لیے. ہم 2016 اور 2017 میں ہم وہ کام کریں گے آپ کے لیے, اسلام کے لیے, کہ اسلام کا جو امیج خراب ہے ہم اس امیج کے لیے کام کریں. یہ فکر کو پتہ کرو. اس کے بعد دیکھو ریوارڈ فرام امام حسین, لائف فرام امام حسین. صرف اپنے بارے میں مت سوچو کہ میں کیسے آگے بڑھوں, میرے پاس کیسا پیسہ ہے, 2 بیڈ روم سے میں 4 بیڈ روم میں کیسے جاؤں, 4 بیڈ روم کا ایک فلیٹ ہے, ایک پراپرٹی تو دوسری پراپرٹی کیسے لوں. You don't need to worry. When you work for Imam Hussein will take care of you. You don't need to worry. Maula Hussein will take care. Agar if you work for Imam Hussein, if you work for Islam, کیریکٹر وائز سب سے پہلے جو بات میں بول رہا اس روٹس کو مضبوط کرو, سٹرونگ کرو, روٹس کو سٹرونگ کرو, کہ پلان کرو, اپنے بچوں سے سٹارٹ کرو. آج اگر تم یہ اینٹ رکھیں گے, یہ برک رکھیں گے, فاؤنڈیشن رکھیں گے, 10 سال کے بعد پورا بامبے میں, پورے مہاراشٹر میں CEOs جو ہے, IAS جو ہے, IPS جو ہے, وہ تم ہو. Then you can debate, then you can talk, then you can speak to other communities and say کہ اسلام یہ اسلام ہے, یہ اسلام نہیں ہے. You understand what I mean? This is the message of Imam Hussain from Karbala. اب سنو, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کو معلوم, اس نے پوچھا پلیز لیٹ می نو یار, کیا تیرے باپ نے کیا کہ اتنا بڑا ریوارڈ ملا. اس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ ہم بزنس مین ہیں, ہم اس سٹی کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں, کاروباری لوگ ہیں. اس زمانے میں ہماری کئی شاپس ہیں, ڈیفرنٹ ہمارا بزنس تھا, یہاں پہ اینڈ وی آر ریئلی, میں اپنی زبان میں بول رہا, اپنی لینگویج میں بول رہا, فلتھی رچ ہے ہم اس سٹی کے. اس کے بعد ہماری ایک پراپرٹی تھی بازار میں, مین بازار میں. آج کے زمانے میں اپنی لینگویج میں بات کر رہا آپ کو سمجھانے کے لیے, کروڑ روپے کی پراپرٹی تھی وہ. میرا باپ ایک دن اٹھ کے آگے کہا بیٹا, بچوں کو پوروں کو بٹھایا, کہا بچوں اس پراپرٹی کو میں مسجد اور دینی مدرسہ بنانا چاہتا, ذکر حسین بھی ہو, اللہ کا ذکر بھی ہو, مدرسہ بھی ہو, میں یہ چاہتا کہ یہاں پہ ہو. تو اس نے بچوں نے کہا بابا آپ کو معلوم ہے اس کی پراپرٹی کیا ہے, اس کا ریٹ کیا ہے, اگر ہم یہاں کاروبار شروع کریں گے تو کتنا ہم کو فائدہ ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا. تو اس نے کہا فائدہ دنیا کا دیکھ رہے نا تم, یہ پراپرٹی تو میرے نام کی ہے, میں نے سب پراپرٹی بچوں کو تم لوگوں کو دے دی, یہ تو میرے نام کی پراپرٹی ہے. تو کہا آپ کے بعد, کتنی عجیب بات ہے نہیں, یہ آج بھی یہی ہے, باپ کا انتظار ہو, باپ مرے پراپرٹی میرے ذمہ آئے. کہا آپ کے بعد یہ ہماری تو ہے, ہم لوگوں کا پلان کچھ اور ہے. تو باپ نے کہا لسن, جو دینا تھا میں نے دے دیا, اب میں یہ پراپرٹی کا سودا آخرت کا کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں کا کرنا نہیں چاہتا, میں آخرت کا سودا کرنا چاہتا ہوں, کہ آخرت کا میرا سودا, کہ آخرت میری صحیح ہو. آپ کو بات کو یہیں روکتا, مجھے ایک اور واقعہ بامبے کا یاد آیا, دادر کا. 1 منٹ کے لیے یہ واقعہ ابھی کمپلیٹ کروں گا. دادر کا ایک واقعہ اسی پراپرٹی کو اس میں یاد آیا. آج سے 4 سال پہلے, غور سے سننا پورا مجمع, لیڈیز جینٹ سب, 4 سال یا 5 سال پہلے گلستان ہند کا جو اشرا میں 12 محرم سے پڑھتا ہوں, اس میں میری ٹاپک تھی لائف آفٹر ڈیتھ.
حیات بعد الموت، اس میں نے چوتھی یا پانچویں مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا. وہ واقعہ نہیں پڑھا، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم دنیا میں کسی کا 1 روپیہ بھی لوگے، کسی کی مرضی کے بغیر تم کوئی کام کرو گے، مال لوگے، اس کا حساب تم کو دینا ہے. کسی کے مال کو، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے نہیں رہ سکتے. پیسہ واپس کرو جو بھی لیا، اس لیے کہ تمہاری اولاد انجوائے کرے گی بعد میں، اور تم کو حساب دینا ہے. آپ بلیو کرو، وہ مومنین یہاں پہ موجود ہیں رضوی کالج میں ان کے سامنے بول رہا. آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ. مجلس سے پہلے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا ایک گھر میں، پنجوانی صاحب کے گھر میں، ہم لوگ چائے پی رہے تھے. ایک ایرانی فیملی آئی، ایرانی فیملی، ہسبینڈ اینڈ وائف. اس عورت نے، اس خاتون نے پکار کے کہا کہ اس مولانا دیر. تو جو گھر کے ہوسٹ تھے انہوں نے کہا یس ہی از ہیئر. وہ ہسبینڈ اینڈ وائف اندر آئے، پورا ہمارا گروپ جو ساتھ تھا وہ سب بیٹھا ہوا تھا، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے اس لیڈی نے، ایرانی لیڈی نے کہا، وہاں پہ اس لیڈی کو جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ جانتے بھی تھے، کہا مولانا میں بامبے میں 40 سال سے ہوں، 40-50 ایئرس ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، 40-50 سال سے ہوں. ہم ایرانی ہیں، ہماری ریسٹوراں ہیں بامبے میں، بہت بڑی ریسٹوراں. لینڈ لارڈ یہ کہتا ہے ریسٹوراں کا کہ تم خالی کرو. 40 یا 45 سال سے ہم اس ریسٹوراں میں ہمارے نام پہ، لیگلی وہ ہم کو خالی نہیں کر رہے، ویکنٹ نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ ہمارا بزنس مین ہب میں بامبے، دادر میں یا سٹی میں کہیں ہے، ہوٹل کا نام مجھے یاد نہیں. اور اس وقت وہ پراپرٹی اگر میں چھوڑوں، بیچوں، تو کروڑوں روپے کی، کروڑوں کی، 2 کروڑ 3 کروڑ 4 پتہ نہیں کتنا اس نے کہا، بہرحال کروڑ آف روپیز کا، اتنی کی پراپرٹی ہے. کل کی مجلس کے بعد آئی ہیو ڈیسائیڈڈ، میں نے اپنے بچوں، لیڈی کہتی، میں نے اپنے بچوں کو بلا کے کہہ دیا کہ میں یہ پوری پراپرٹی لینڈ لارڈ کو واپس کر رہے، بیکاز رینٹ پرانا رینٹ ہے، لیٹسٹ رینٹ نہیں، لاکھوں روپیہ پرانا رینٹ جو 50 سال سے چل رہا وہی ہے یا کچھ آگے بڑھا. میں پوری پراپرٹی واپس کری. وائی؟ کل میں نے سنا مجلس میں ڈیلی آ رہی مجلس میں نے یہ سنا کہ عذاب ہوگا خبر کے اندر، عذاب تم کو جواب دینا ہے، تم کو حساب دینا ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں وہاں پہ اکیلی حساب دوں اور میرے پیسوں سے یہ لوگ انجوائے کریں. مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے تو کلین جانا ہے، کہ میں کچھ کر کے جاؤں، میں حرام چیز لے کے نہ جاؤں. اس نے دے دیا، اس نے کہا تھینک یو ویری مچ. آپ کو معلوم ہے، میں نے ممبر پہ جا کے مجلس میں یہی کہا، کوئی 2 روپے نہیں دیتا، اس نے کروڑوں کی پراپرٹی واپس کر دی. کوئی کرتا ہے؟ اپنی رائٹ سمجھتا، اپنی رائٹ سمجھتا. میں یہی تو کہہ رہا، اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرو. رزق حرام کھاؤ گے تم اسلام کے امیج کو کبھی صحیح نہیں کر سکتے. رزق حرام پیٹ میں ہے. یو کیناٹ ہیلپ امام حسین. تم بول لو زبان سے لبیک یا حسین، وہ ٹپ آف دی ٹنگ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ امام حسین کا روز عاشور یہ جملہ ہے. جب حسین نے اپنا انٹروڈکشن کروایا عاشورے کے دن صبح میں، تعارف کروایا عمر سعد کے لشکر کو اور واپس آئے، تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو حسین نے جواب کیا دیا اپنے اصحاب کو کہ میں نے اپنا تعارف کروایا، میں نے حجت کو تمام کیا کہ کل کوئی یہ نہ بولے کہ میں حسین کو نہیں جانتا تھا، اس لیے میں اونٹ پہ بیٹھ کے گیا تھا کہ سارا لشکر مجھے دیکھے. اس کے بعد مولا حسین کا جو جملہ ہے وہ گولڈن ورڈز ہے، اس کو تعویذ بناؤ، تعویذ گلے میں لگا لو. روز صبح میں اٹھ کے دیکھو، جب اپنے گھر کا جو دروازہ ہے، جو تمہارا ڈور ہے، اس ڈور کے اوپر لکھ کے لگاؤ سیئنگ آف امام حسین. مولا حسین نے اصحاب سے کیا کہا؟ عاشورے کے دن صبح کا وقت مولا حسین کہتے، عابد بلگرامی نہیں بول رہا، مولا حسین کہتے کہ میں اپنا تعارف کرا کے واپس آ گیا، اس لیے کہ آئی نو، مولا حسین بولتے آئی نو ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. حسین نے کلیئر میسج دیا، ان کے پیٹوں میں حرام ہے. ایک دانہ بھی ہے، ایک سیڈ ہے، سیڈ رائس کی ایک سیڈ ہے، ویٹ کی ایک سیڈ ہے، ڈراپ آف واٹر ہے.
ان چیزوں کو چیک کرو. اگر یہ چیزیں تمہارے صحیح ہیں then you don't need to worry. حق زہرا دو, اس کے بعد پیسے کو پاک کرو. then you can change the image of Islam. then you can work for Imam Hussain. then you can help for Imam Hussain. اگر تم کو help کرنا, if you say کہ کیا فرق پڑتا, 21st century ہے, I'm enjoying my life, I've got my family, I've got my bungalow, I've got my cars, میرا جاب ہے, زبردست جاب ہے, who cares, امیج خراب ہوتا ہے, ہونے دو. تو تمہاری زندگی کتنے سال کی ہے؟ how many years you are going to live? اتنی گارنٹی نہیں ہے کہ رضوی سے باہر نکلو ہارٹ فیل ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, پیرالائسس ہو جائے, زبان بند ہو جائے, then ریگریٹ مت کرو. ایسے لوگوں کے لیے امام علی کی سیئنگ ہے نہج البلاغہ میں, امام علی کا سرمن ہے نہج البلاغہ میں, موت کے لیے. تو میں موت کی کوئی بات نہیں کر رہا. امام علی کہتے, عابد بن رامی نہیں, امام علی بولتے کہ جب لوگوں کے سامنے ان کا اعمال نامہ آئے گا, ان کی پوری لائف 60 70 80 ایئرس کی لائف کا پورا فلیش بیک آئے گا, اعمال نامہ آئے گا, تو جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا تو اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا, ایسے کاٹے گا, کاٹ کے کہے گا what I have done for me, what I have done. اس وقت بیک کرے گا اینجل سے, فرشتوں سے کہ پلیز مجھے چانس دے دے, ایک چانس دے دو. اب مجھے ایک عجیب مولا کا واقعہ یاد آ رہا, غور سے سنو دوستو, پلیز غور سے سنو. میں نے کئی مرتبہ پڑھا, دنیا میں یہ بات میں نے کئی مرتبہ پڑھی, لیکن اس میں اتنا اچھا میسیج ہے کہ ان مولا علی نے ہمارے ذہن کو ایسا ہلایا, ایسا ہمارے کانشیس کو علی نے ایسا ہلا دیا. ایک جملہ بول, ایک ورڈ بول کے ایسا کمپلیٹ پوری لائف کو ایسا چیک کیا کہ ویئر آر یو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ. فیمس, میں نے بہت پڑھا یہ بات. امام علی کا پیریڈ, کوفہ, ایک آدمی مرا, 300-400 آدمی, مولا علی اس کے فیونرل میں گئے. میں تیز بولتا, 2 منٹ میں. فیونرل میں گئے, اس کا غسل ہوا, کفن ہوا, اس نے نماز ہوئی, نماز کر کے فیونرل میں اس کی باڈی کو لے کے گریف کے پاس گئے, اس کو سپرد خاک کیا, مٹھی بند کی, گریف بند ہو گئی. جیسے ہی گریف بند ہوئی, ایک آدمی مولا علی کی طرف پلٹا, 300-400 لوگ ہیں, مولا علی کی طرف ٹرن ہو کے کہا, یا علی کین یو ٹیل می, مولا پلیز آپ ایک بات بولو. علی نے کہا کیا؟ کہ مولا اگر اب یہ زندہ ہو جائے, اگر یہ زندہ ہو جائے, اللہ اس کو زندہ کرے, اور یہ باہر آئے, تو یہ اپنی لائف کو ایسے گزارے گا, اپنی زندگی کو ایسے گزارے گا جیسا اللہ چاہتا, جیسا آپ چاہتے. تو علی نے کہا وائی, کیوں؟ کہا مولا آدھے گھنٹے کا نیچے اس کو ایکسپیرینس ہو گیا, پریکٹیکل ایکسپیرینس. یہ انگلش میں اس نے نہیں کہا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. کہا مولا نیچے اس کو ایکسپیرینس ہو گیا, اندھیرے کو دیکھا, وحشت کو دیکھا, زمین کے کیڑوں کو دیکھا, آواز سنی, ڈر, وحشت. نماز وحشت پڑھتے ہو, وحشت کو دیکھا. مولا گرمی کو دیکھا کہ دنیا میں کیا گرمی, 200+ نیچے ٹیمپریچر. آدھا گھنٹہ تو رہا, یہ باہر آئے گا تو یہ ایسے رہے گا مولا جیسا آپ چاہتے. اب پورا مجمع علی کی طرف مڑا کہ دیکھو اب علی جواب کیا دیتے. کہا مولا اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا نیچے کا, آدھا گھنٹہ ہی گزارا, اپنے گریف سے باہر آئیں گا تو اتنا اوبیڈینٹ ہو جائے گا, اس کو فکر ہوگی, کوئی غلط کام نہیں کرے گا, اسلام کے فریم پہ رہے گا, آپ کی محبت میں رہے گا, آپ کی ٹیچنگز پہ عمل کرے گا. پورا مجمع غور سے سنو علی کا جواب. میری آج 5th مجلس رضوی کالج کی ہاؤ ٹو ہیلپ اسلام ان 21st سینچری کا مکمل میسیج. اس نے کہا مولا, تو علی نے پورا مجمع پلٹا علی کی طرف اور دیکھا کہ اب علی جواب کیا دیتے. میرا مولا, لاکھوں سلام میرے مولا علی کو. ایک جملہ کہا, جسٹ 1 word, لیکن پورے کانشیس کو ہلایا.
ہر دور کے شیعہ کے ذہن کو ہلایا اور کہا if you are sleeping so just get up. جب کہا کہ وہ زندہ باہر آئے گا تو آپ کی طرح زندگی گزارے گا، نیچے کی تکلیف دے چکا، تو علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس بندے کے پیٹھ پہ ایسا پیٹ کیا، مارا، مار کے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ مطلب کیا ہے مولا کا؟ مولا کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے فیونرل میں جاؤ، گریو کو دیکھو، تو جسٹ سوچو کہ آج یہ اندر ہے، کل میں بھی جانے والا ہوں، اپنے آپ کو اس کے اندر سمجھو اور یہ دعا کرو کہ اللہ نے تم کو مہلت دی، ابھی تو کانشیس کو کلیئر کرو، ابھی تو آنکھوں کو کھولو کہ تمہارا جب نیچے جاؤ گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا، سب کے لیے میسج۔ امام نے کہا یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اور اپنی زندگی کو بدلتا کیوں نہیں؟ بس میں نے وہ واقعے کو وہیں سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا۔ اس میں ایک اور 3، اس نے کل میں نے کہا تھا 3 ہیں یا 5 ہیں اس کی کام، ایک کام تو میں نے بتا دیا، کل انشاءاللہ 2-3 کام اور بتاؤں گا، وہ بھی آئی اوپننگ ہے۔ آج جیسا ہوا کہ تھوڑا سا ریئلائز کرو کہ I should do something، بس میرے پاس ٹائم ایک سیکنڈ میرا قیمتی ہو گیا، ٹائم ہو گیا میرا۔ مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، خوش رکھے، مولا آپ کی عزاداری کو قبول کرے، اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ دوستو 6 محرم کی رات ہے، یہی کافی ہے رونے کے لیے کہ 6 محرم کی رات ہے، صرف 4 راتیں اور باقی ہیں، جسٹ 4 نائٹس۔ اس کے بعد وہ آخری رات آئے گی اور وہ قیامت کا دن آئے گا کہ فاطمہ کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوگا۔ آج ساری دنیا میں ایک ایسے شہید کا ذکر ہوتا ہے، حسین کے جوان بیٹے کا، وہ شہید جو صورت اور سیرت میں رسول جیسا تھا۔ مولا حسین کا وہ جملہ کہ پروردگار جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ دوستو بہت مشکل ہے کہ ضعیف باپ جوان کی میت، اٹس ناٹ ایزی۔ ایک آواز کے اوپر حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، علی اکبر کی۔ پورا روز عاشور مولا حسین جب بھی باہر آتے تھے کسی کی لاش پہ جانے تو مولا عباس اور علی اکبر ہمیشہ حسین کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ حسین کو اکیلے کسی قاسم کا لاشا اٹھایا تو حسین کو اکیلے نہیں بھیجا، آن و محمد کی میتیں لائیں تو یہ علی اکبر اور عباس ساتھ ساتھ تھے۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، علی اکبر نے حسین کو سنبھال کے اپنے بوڑھے باپ کو سنبھال کے لے کر گئے۔ جب اصل ضرورت تھی کسی کی، جب کوئی نہیں تھا حسین کے پاس، حسین بالکل اکیلا۔ علی اکبر کی شہادت، ایک شاعر ہندوستان کے پرانے شاعر، انہوں نے ایک نوحہ لکھا، نوحے کا پہلا مصرع تھا کہ امام حسین بول رہے کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، کہا مجھے اکبر کے مرنے نے مارا۔ یہ مصرع لکھا، اپنے پین کو بند کر دیا کہ میں نے یہ کیا لکھ دیا، حسین کے لیے عباس کا غم بھی بڑا، قاسم و محمد کا غم بھی بڑا، اصحاب کا غم بھی، میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ حسین کو اکبر کے مرنے نے مارا۔ عزیزو آگے نوحہ نہیں لکھا، شب میں خواب میں دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے کہ شاعر تو نے نوحے کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا مولا شاید میں نے غلط لکھا، تو حسین نے کہا تو نے بالکل سچ لکھا، تیرے حسین کو اکبر کے مرنے نے مار دیا۔ اب حسین کے پاس جان نہیں رہی علی اکبر کے بعد،
دوستو شب عاشور جب مولا حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے، اور جب حسین نے دیکھا لیلا کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ علی اکبر ماں کے زانو پر ہے، ایک چراغ جل رہا، ماں علی اکبر کے زلفوں کو سوار رہی اور ایک ہی جملہ کہہ دی کہ بیٹا کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا، کل یہ زلفیں خاک میں مل جائیں گی۔ صبح ہوئی عاشورے کی، لیلا نے کہا کہ مولا، جناب زینب نے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے۔ شہزادے نے اللہ اکبر کہا، حر کی قسمت بدلی، جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک شہید ہوا، قاسم و محمد کے لاشیں آئے، عباس کے شانے کٹے۔ جب حسین کے خیمے میں کوئی نہیں تھا، جوان بیٹا بوڑھے باپ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین نے علی اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا جاؤ پہلے ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لو۔ عزیزو زینب کے قریب آئے تو شہزادی نے پوچھا علی اکبر کیوں آئے؟ تو کہا پھوپھی اماں میرا بابا بالکل اکیلا ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے اسے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا بیٹا کیا میں نے اسی دن کے لیے 18 سال سے پالا تھا؟ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، 6 محرم کی رات ہے۔ بیٹا کیا اسی دن کے لیے 18 سال پالا تھا؟ وہاں سے علی اکبر ماں کے پاس آئے، لیلا کے پاس آئے تو لیلا نے بھی یہی جملہ کہا کہ میرے لال کیا میں نے 18 سال تجھے پالا ہے، ماں ہوں کیسے اجازت دے دو؟ تو علی اکبر نے کہا اماں یہ بتائیے کہ روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں آپ بھی رہیں گی، دادی فاطمہ بھی رہے گی۔ اگر دادی فاطمہ آپ سے یہ پوچھے کہ کیوں لیلا تمہیں حسین عزیز نہیں تھا، علی اکبر عزیز تھا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ لیلا کھڑی ہو گئی، کہا میرے لال جاؤ۔ عزیزو علی اکبر کی رخصت بڑی یادگار ہے۔ حمید یہ کہتا کہ حسین کے خیمے کا پردہ اڑتا تھا گر جاتا تھا، اڑتا تھا گر جاتا تھا، ایسے معلوم ہوتا کہ حسین کے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی۔ جب علی اکبر چلنا چاہتے بہنیں گھیر لیتی، بیویاں گھیر لیتی اور کہتی ایک دفعہ چہرہ بتا دو۔ عزیزو علی اکبر باہر آئے، حسین نے اپنے ہاتھ سے امامہ رکھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا۔ علی اکبر سے کہا کہ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر چلے، علی اکبر چند قدم آگے بڑھے، ان کو یہ فیل ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا تو ضعیف باپ حسین کمر کو پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہے۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا۔ حسین نے کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے، اسی طرح فرصت۔ علی اکبر کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے۔ اب حسین کا جملہ سنو، کہا علی اکبر جب تک دور نہ چلے جاؤ پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہو، اس لیے کہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ علی اکبر میدان میں آئے، حسین درے خیمہ پہ کھڑے ہوئے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی کہ اگر میرے بچے پہ مصیبت آئے گی تو ضرور باپ کا چہرہ سرخ ہوگا۔ لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، سرخ ہونا شروع ہوا، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، میں نے اپنی نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو۔ عزیزو یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ لیلا خیمے کے اندر آئی، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، بیویوں کو جمع کیا اور کہا پروردگار میرے علی اکبر کو کامیاب کر۔ ماں کی دعا ایسے قبول ہوئی۔ علی اکبر واپس آئے اور آگے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی بابا۔ حسین علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر
تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے۔ شہزادہ چلا، جب چل رہا تھا تو حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا علی اکبر کے لیے۔ شہزادہ میدان میں آیا، خوب جنگ ہے، یادگار جنگ علی اکبر کی، جنگ لڑ رہے تھے۔ حسین در خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے، لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی۔ لیلا روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، اتنا بدلا کہ چہرہ ریڈ ہو گیا، سرخی نمایاں ہوئی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا کہ لیلا شکر کرو تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ اب جو حسین میدان میں چلے تو فوجوں کے درمیان پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ کبھی حسین گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے۔ جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا، حسین نے گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا ہے۔ جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا بیٹا اٹھو باپ آیا، جواب نہیں آیا۔ حسین کی مظلومیت کمال تک گئی، علی اکبر کے پہلو میں حسین لیٹ گئے، لیٹ کے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ حسین نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ سینے پر ہٹانا چاہا، علی اکبر نے پھر رکھ لیا، اس لیے کہ علی اکبر جانتا ہے میرا بابا بالکل اکیلا ہے۔ پھر ہٹانا چاہا، پھر علی اکبر نے رکھ لیا۔ تیسری مرتبہ حسین نے زور دے کر ہٹایا، بس زور دے کر ہٹانا تھا۔ حسین نے علی اکبر کے سینے کے زخم کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچی نکال دی۔ اب حسین لے کے چلے، عزیزو جب پہنچے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب سر پیٹنے لگی، لیلا لاش پہ گر گئی کہ ہائے میرا بیٹا دنیا سے گزر۔ پروردگار شہزادے کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ آنسو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک چلے جائیں۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ امام زمانہ کے صدقے میں، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، گیو اس چانس ہم کو موقع دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم میں سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال دے۔ پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔